بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لالچ میں آ کر میں نے اپنا بیٹا اپنی بے اولاد بہن کو دے دیا۔ اپنے بچے کے ذریعے میں اس کی دولت پر قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جب میرے گھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو لالچی عورت کی سزا۔ نیلم آپا کی ساس نے مجھے فون کر کے جلدی سے اپنے گھر آنے کے لیے کہا تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ آنٹی سب خیریت تو ہے نا؟ آپ مجھے اتنی جلدی کیوں آنے کے لیے کہہ رہی ہیں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، جب تمہارے گھر آؤں گی تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہاری بہن نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، آنٹی نے غصیلے لہجے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کیونکہ نیلم آپا کی ساس ایک نرم مزاج خاتون تھی۔ میں نے کبھی انہیں اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا۔ ہانیہ سو رہی تھی، اس کے قریب ہی شاہد کی امی بھی آرام سے سو رہی تھی۔ نیلم آپا کا گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ ہم دونوں بہنوں کی خوش قسمتی تھی کہ ہم ایک ہی محلے میں بیاہ کر آئی تھیں۔ امی جان، میں کچھ دیر کے لیے نیلم آپا کے گھر جا رہی ہوں، انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے۔ جان بوجھ کر میں نے یہ نہ بتایا تھا کہ نیلم آپا نے نہیں، بلکہ ان کی ساس نے مجھے بہت غصے میں بلایا ہے۔ فون کر کے شاہد کو بتا دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھر آئے اور تمہیں موجود نہ پا کر ناراض ہو جائے۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، جی میں انہیں کال کر دیتی ہوں، آپ پریشان نہ ہو، صرف ہانیہ کا خیال رکھیے گا، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ دھیمی آواز سے میں نے کہا اور اپنی چادر اور فون لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ شاہد کپڑوں کے ایک برانڈ پر سیلز مین کا کام کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ دن کے وقت گھر میں کھانا کھانے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ میں شاہد کے نمبر پر کال کرنے لگی، لیکن وہ کال ہی نہ اٹھا رہے تھے۔ شاید اس وقت وہ مصروف تھے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ شاہد کی کال آ گئی۔ اس وقت میں نے آپ کو اس لیے کال کی تھی کہ میں نیلم آپا کے گھر تھوڑی دیر کے لیے جا رہی ہوں۔ ان کی ساس نے مجھے کال کر کے بلایا ہے، اب نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ فکر مندانہ لہجے سے میں نے شاہد سے کہا، تم اس وقت اکیلی جاؤ گی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم اکیلی گھر سے باہر جاؤ۔ شاہد نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ شاہد کی فکر مندی پر میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں نیلم آپا کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے گھر کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو امجد بھائی لان میں ہی ٹہلتے ہوئے نظر آ گئے۔ شکر ہے خدا کا کہ تم آ گئی ہو، تم ہی اپنی بہن کو کچھ سمجھاؤ، ہماری تو کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مجھے دیکھتے ہی امجد بھائی نے جلدی سے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ آنٹی نے بھی مجھے ایمرجنسی میں یہاں پہنچنے کے لیے کہا، سب خیریت تو ہے نا؟ امجد بھائی کی بے صبری سے کہنے پر میں نے جلدی سے پوچھا، ڈرائنگ روم میں جا کر خود ہی دیکھ لو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ ہاتھ سے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امجد بھائی نے کہا، یا اللہ خیر کرنا۔ میں نے جلدی سے دعا کی اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سامنے ہی صوفے پر نیلم آپا بیٹھی ہوئی دکھائی دی، ان کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر آنٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک اور اجنبی عورت بھی کمرے میں موجود تھی، جس کی گود میں کمبل میں لپٹا ہوا ایک بچہ دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے صورتحال کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئی تھی۔ تانیہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ یہ دیکھو کتنا پیارا بچہ اللہ تعالیٰ نے میری گود میں ڈالا ہے، لیکن تمہارے بھائی امجد اور آنٹی مجھے یہ بچہ اڈاپٹ نہیں کرنے دے رہے۔ خدا کے لیے تم ہی انہیں سمجھاؤ۔ مجھے دیکھتے ہی نیلم آپا نے منت بھرے لہجے سے کہا، سن لو اپنی بہن کی باتیں، سنو کیا کہہ رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ آنٹی نے انتہائی غصے سے کہا، آپ غصہ مت کریں، میں انہیں سمجھا لیتی ہوں۔ پہلے یہ تو پتہ چلنے دیں کہ یہ بچہ کون ہے اور یہ عورت اسے یہاں پر کیوں لے کر آئی ہے۔ سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے اجنبی عورت کی طرف دیکھ کر کہا، میں اپنی مرضی سے یہ بچہ نہیں لے کر آئی ہوں اور نہ ہی انہیں زبردستی دینے کی کوشش کر رہی ہوں، بلکہ امجد صاحب کی بیوی نے مجھ سے بار بار کہا تھا کہ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں۔ اگر کوئی غریب والدین اپنا بچہ دینا چاہتے ہیں تو تم مجھے ضرور بتانا، میں وہ بچہ اڈاپٹ کر لوں گی۔ ان کے کہنے پر ہی میں نے اس بچے کو ایک غریب جوڑے سے لیا ہے۔ ان کے پہلے ہی 8 بچے ہیں، وہ اسے نہیں پال سکتے، لیکن اب یہ محترمہ انکار کر رہی ہیں۔ اس اجنبی عورت نے انتہائی غصے سے کہا۔ یہ جان کر کے نیلم آپا نے ہی اس عورت کو کہا تھا۔ مجھے آپا پر بہت غصہ آیا۔ میں انہیں کتنی بار سمجھا چکی تھی کہ اگر میرے گھر بیٹا پیدا ہوا
تو میں ان کے حوالے کر دوں گی، لیکن انہیں تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہ آئی تھی۔ نہ جانے کس کی اولاد کو پالنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے نیلم آپا بالکل بے قصور ہی لگتی تھی۔ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہ نوازا تھا۔ اب تو وہ ہر طرح سے علاج کروا کر تھک چکی تھیں اور کسی حد تک مایوس بھی ہو گئی تھیں۔ تم ایسے ہی کسی کا بچہ اٹھا کر کیسے لے آئی ہو؟ اس بچے کے والدین کا تحریری اجازت نامہ جس میں یہ لکھا ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ بچہ دے رہے ہیں، وہ کدھر ہے؟ اس کے اصل والدین کا نام پتہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ لاپالک اولاد کے والد کا نام نہیں بدلا جا سکتا؟ اس کے اصل والد کا نام ہی چلتا ہے۔ انتہائی تیز ترار دکھائی دینے والی اس عورت کو میں نے قابو کرنے کے لیے انتہائی نرم لہجے سے قانون کا حوالہ دیا۔ مجھے قانونی کارروائی کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ ہی وکیل، محلے کی ایک ان پڑھ لیکن تجربے کار دائی ہوں۔ مجھے قانون پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ میں اس بچے کو کدھر لے کر جاؤں؟ اگر اس کے والدین کے پاس لے کر جاتی ہوں، انہوں نے اسے اپنے پاس نہ رکھا تو میں کیا کروں گی؟ خون خوار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس عورت نے کہا، یہ سب تمہیں بچہ لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اگر تم کوئی ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی تو اسے پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش تو کرتی۔ ایسے ہی تو کوئی اپنا بچہ اٹھا کر کسی کو نہیں دے دیتا، اور نہ ہی کوئی کسی کا بچہ لے سکتا ہے۔ تم نے اسے اتنا آسان سمجھا ہوا ہے۔ اب ہم کیا جانیں یہ بچہ تم نے اغوا ہی نہ کر لیا ہو۔ تم تو ہمیں دے کر اپنی جان چھڑا کر چلی جاؤ گی، ہم سے اچھی خاصی رقم بھی اینٹھ لو گی، اور چند دن بعد پولیس ہمارے دروازے پر پہنچ آئے، پھر ہم کیا کریں گے؟ عورت کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، کیا میں تمہیں بچہ اغوا کرنے والی عورت دکھائی دیتی ہوں؟ تم نے مجھ پر بچے کے اغوا کا الزام لگایا ہے۔ میری بات سن کر تو وہ عورت شدید غصے میں آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ الزام ہے یا سچ۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم یہ بچہ لے کر یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب کوئی شخص کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے تو پوری قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پھنس جاؤ اور تمہارا بچنا مشکل ہو جائے۔ دھمکی دینے والے انداز سے میں نے کہا، میں بھی تمہاری بہن کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے تو میری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے امجد بھائی نے کہا، میں بہت غریب عورت ہوں اور بہت امید لے کر آئی تھی۔ شاید تم سب کو میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن میں بالکل سچ بتاؤں گی۔ میری ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں۔ مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ یہ بچہ کوئی غیر نہیں ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، لیکن میری بیٹی انتہائی غریب ہے۔ 8 بچوں کو پالنا بہت مشکل ہے۔ وہ تو اس بچے کو دنیا میں ہی لانا نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دنیا میں لے آئی۔ بیگم صاحبہ نے مجھ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ایک اچھے گھرانے کا بچہ اپنی گود میں لینا چاہتی ہیں، اس لیے میں بہت امید لے کر ان کے پاس آئی تھی۔ میری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے۔ میں ان سے کچھ پیسے بھی اس بچے کے عوض لے لیتی، لیکن اب میں صرف یہ درخواست کروں گی کہ چاہے ہمیں کچھ پیسے نہ دے، لیکن اس بچے کو اپنی گود میں لے لیں۔ یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، یہ ڈرامہ مت کرو، ہم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اگر یہ تمہاری بیٹی کا بیٹا تھا تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب ہم نے تمہیں پولیس کی دھمکی دی تو تم نے یہ کہانی بنا لی۔ نیلم آپا کے چہرے پر اس عورت کے لیے ترس کے اثرات دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ عورت کچھ اور کہتی، امجد بھائی نے اسے گھر سے باہر جانے کا کہہ دیا۔ وہ روتی ہوئی ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نیلم آپا بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ارے اس پاگل عورت کو کچھ تو سمجھاؤ، ایسے رو رہی ہے جیسے سچ میں کوئی اس کا بچہ لے کر چلا گیا ہے۔ اگر وہ عورت سچی ہوتی تو سب سے پہلے ہی ہمیں بتا دیتی۔ یہ بچہ اس کا کیا لگتا ہے؟ جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی تھی۔ اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپا کو روتے ہوئے دیکھ کر آنٹی نے غصے سے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جانے سے پہلے اسے اچھی طرح سے سمجھا کر جانا، ایسا نہ ہو کہ اب 2 دن اسی بات کا سوگ مناتی رہے۔ امجد بھائی نے بھی سر پیٹتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ تم نے دیکھا، یہ سب چاہتے ہی نہیں ہے کہ میں خوش رہوں۔ اگر وہ غریب عورت اپنا بچہ ہمیں دینے کے لیے تیار تھی تو سب کو کیا اعتراض ہے؟ آپا نے روتے ہوئے کہا، انہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے
کہ غریب عورت اپنا بچہ آپ کے حوالے کر رہی تھی، لیکن وہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی اس کا جرم تھا۔ ہم کیا جانے کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ اس طرح آپ اور امجد بھائی دونوں کسی مصیبت میں بھی گرفتار ہو سکتے ہو۔ آپا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کو اولاد کی کتنی خواہش ہے، اسی لیے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس بار اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں وہ آپ کو دے دوں گی، اور میں نے شاہد سے بھی اجازت لے لی ہے۔ شاہد کی امی کو اعتراض تھا، لیکن میں نے انہیں سمجھا لیا ہے۔ بس اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے۔ اگر بیٹی ہوئی تو آپ کو نہیں دوں گی، کیونکہ وہ تو آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ جب بڑی ہوگی تو آپ اس کی شادی کر دیں گی، اور پھر آپ دونوں میاں بیوی اکیلے رہ جائیں گے۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ بیٹا دوں، وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ میں نے اپنے دل کی لالچ کو چھپا لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا امجد بھائی کی سب دولت کا وارث بن جائے۔ کیا سچ میں تم اپنا بیٹا میرے حوالے کر دو گی؟ بے یقین نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے نیلم آپا نے پوچھا۔ اگر آپ مجھ سے اسٹیمپ پیپر پر لکھوانا چاہتی ہے تو میں وہ بھی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی خوشیاں ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑیں۔ جذباتی لہجے میں نے جواب دیا۔ آپا نے آگے بڑھ کر جلدی سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم بہت اچھی ہو۔ تم نے ایک بار پہلے بھی ذکر کیا تھا، لیکن میں سمجھی کہ تم صرف میری ہمدردی میں کہہ رہی ہو۔ اپنی اولاد میری گود میں نہیں ڈال سکتی۔ اب مجھے تم پر یقین آ گیا ہے کہ تم میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہی، بلکہ اپنی خوشی سے ایسا کرنا چاہتی ہو۔ آپا نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر انتہائی پیار سے کہا، آپ 2 مہینے صبر کر لیں۔ انشاءاللہ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اس بار وہ مجھے بیٹے سے ہی نوازے گا۔ خوش دلی سے میں نے کہا، اب تو میں ہر لمحہ، ہر پل اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں بیٹے سے نوازے، بلکہ تمہیں نہیں، وہ تو میرا بیٹا ہوگا نا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے آپا نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، میرا نہیں، وہ آپ کا بیٹا ہوگا۔ بس اب آپ بچے کے گود لینے کے حوالے سے کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ ایسی عورتیں جو بچے کسی کے حوالے کر دیتی ہیں، نہ جانے ان کے اپنے بچے ہوتے ہیں یا انہوں نے اغوا کیے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ایسے معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ نیلم آپا کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، امجد بھائی اور ان کی امی کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا کہ اب نیلم آپا ایسی ضد نہیں کریں گی۔ جب میں گھر واپس آئی تو ہانیہ شدید رو رہی تھی۔ امی اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ تو سنبھلنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ شکر ہے کہ تم جلدی آ گئی، میں اب تمہیں فون کرنے ہی والی تھی۔ یہ تو مجھ سے سنبھالی ہی نہیں جا رہی۔ اب یہ سمجھدار ہو گئی ہے، اپنی ماں کو بہت اچھی طرح سے پہچانتی ہے، اسی لیے اگر گھر سے باہر جاؤ تو جلدی واپس آ جایا کرو۔ ہانیہ کو میرے حوالے کرتے ہوئے امی نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہا۔ وہ ہانیہ کو اٹھا اٹھا کر تھک گئی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس کو سنبھالا۔ میں نے جلدی آنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی باتوں کے دوران وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ شرمندہ لہجے سے میں نے کہا اور جلدی سے کچن میں چلی گئی۔ فیڈر میں دودھ ڈال کر ہانیہ کو دیا اور اپنے کمرے میں لے آئی۔ تم دن کو نیلم آپا کے گھر گئی تھی۔ تم نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ ان کی ساس نے تمہیں فون پر گھر آنے کے لیے کہا تھا۔ کیا مسئلہ ہوا تھا؟ کیوں تمہیں بلایا گیا تھا؟ رات کو سونے سے پہلے شاہد نے مجھ سے پوچھا۔ میں ہانیہ کو سلا رہی تھی۔ آپا نے کسی غریب عورت سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں، تو وہ عورت ایک بچہ لے کر آ گئی تھی اور قانونی کارروائی نہیں کرنا چاہتی تھی، کہ جس پر امجد بھائی نے آپا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم ایسے کسی کا بچہ نہیں لے سکتے جس کے والدین کا بھی ہمیں علم نہ ہو۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپا کو بچوں کا کتنا شوق ہے۔ انہیں یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے ضد پکڑ لی کہ وہ یہ بچہ ضرور اڈاپٹ کریں گی۔ اسی لیے آنٹی نے مجھے کال کر کے بلایا تھا کہ میں نیلم آپا کو سمجھاؤں۔ تفصیل سے بتاتے ہوئے میں نے کہا، کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنی اولاد تک دوسروں کی گود میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پوری بات سننے کے بعد شاہد نے دکھی لہجے سے کہا، آپ کو پریشان یا دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے
کہ میں اپنا بیٹا اپنی بے اولاد بہن کو دوں گی تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ آپ ایک معمولی سے سیلز مین ہیں۔ آپ کی تنخواہ سے گھر کا گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہے۔ بچوں کی ضروریات زندگی پوری کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہماری ایک بیٹی ہے، لیکن ہم اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا بیٹا نیلم آپا کو دوں گی۔ امجد بھائی کا اتنا بڑا کاروبار ہے اور گھر بھی بہت بڑا ہے۔ ہمارا بچہ ان کی پراپرٹی کا مالک بن جائے گا، اچھی اور پرسکون زندگی گزارے گا، کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمارا ہی بچہ ہوگا، ہمارا اپنا بیٹا، ہمارے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچے گا۔ شاہد کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ہر بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے۔ شاہد نے جواب دیا، آپ میری باتوں پر غور تو کریں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپا امجد بھائی کے کسی بہن بھائی کا بچہ اڈاپٹ کر لیتی ہیں تو وہی بچہ امجد بھائی کے بزنس اور گھر کا مالک بن جائے گا۔ اگر ہمارا بچہ مالک بن جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے ہوئے میں نے شاہد سے کہا۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے شاہد کسی سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے بہت دعائیں کی، لیکن میری دعائیں قبول نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی سے نواز دیا۔ مجھے بیٹی کے پیدا ہونے کا دکھ تو نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ضرور ہو رہا تھا کہ بیٹی کا سن کر آپا کو بہت دکھ ہوگا، لیکن وہ مایوس نہ ہوئی۔ اگر تم اپنی بیٹی میرے حوالے کر دو تو بھی میں تمہاری احسان مند ہوں گی۔ آپا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی بھی آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن میں بیٹی کو دینا نہیں چاہتی کیونکہ پھر آپ کو بڑھاپے میں کون سنبھالے گا۔ پیار سے منع کرتے ہوئے میں نے کہا، آپا کو بھی شاید میری بات سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ میری بیٹی کے پیدا ہونے پر وہ بہت خوش تھیں، اس کے لیے کھلونے اور طرح طرح کے کپڑے لے کر آتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی امید لگائی۔ اس بار تو مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہی عطا کرے گا۔ نیلم آپا اور امجد بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی کہ اس بار ان کی مراد بھی پوری ہو جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحت مند بیٹے سے نواز دیا۔ میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی، لیکن اپنے جگر کا ٹکڑا، اپنا بیٹا، اپنی بہن کی گود میں ڈالتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بار بیٹے سے نوازا تھا، اس لیے میرے دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اپنے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنی بہن کے حوالے کر دیا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے کیا تھا۔ شاہد اور ان کی امی دونوں بہت خاموش اور اداس دکھائی دے رہے تھے۔ شاید وہ بھی میری طرح اپنا بیٹا کسی کے حوالے کرنے کے بعد دکھی اور پریشان تھے۔ تم نے لالچ میں آ کر اپنا بیٹا کسی اور کے حوالے کر دیا ہے۔ مجھے تو سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ جی چاہ رہا ہے ابھی جا کر اپنا بیٹا واپس لے آؤں۔ اولاد بھی کسی کو دینے کی چیز ہوتی ہے۔ مجھے تو سکون ہی نہیں آ رہا۔ پہلی ہی رات شاہد نے دکھی لہجے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے تو تمہاری بیوی کو منع کیا تھا کہ ایسا مت کرے، اپنا بیٹا کسی دوسرے کو مت دے، لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اپنے پوتے کے بغیر مجھے تو گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ پہلی بار اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتے کا منہ دکھایا تھا، لیکن اس عورت کے لالچ نے ہم سے یہ خوشی بھی چھین لی ہے۔ اماں جی نے روتے ہوئے کہا، ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے خود پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے بھی اپنا بیٹا بہت یاد آ رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس کے بھلے کے لیے کیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ شاہد کی تنخواہ کتنی کم ہے؟ اس میں ہمارے اخراجات کتنی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر کے میرا بیٹا ایک اچھی زندگی گزارے گا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ روتے ہوئے میں نے جواب دیا، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ میرے لالچ کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی۔ میری دونوں بیٹیاں بہت خاموش اور اداس دکھائی دے رہی تھیں۔ انہیں اس بات کا علم تو نہ تھا کہ ان کا بھائی میں نے کسی اور کے حوالے کر دیا ہے، لیکن وہ ہمیں پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو رہی تھی۔ میری بہن بہت خوش تھی۔ میں جب بھی ان کے گھر جاتی وہ اذان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہوتی۔
اذان کے قیمتی کھلونے اور کپڑے دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوتی تھی۔ یہ میری وہ خواہشیں تھیں جو میں اپنی بیٹیوں کے لیے پوری نہ کر سکی تھی۔ اپنے بیٹے کو نیلم آپا کی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھ کر میں جب بھی گھر واپس آتی تو کئی گھنٹوں تک میرا دل بے چین اور بے قرار رہتا، کسی پل چین نصیب نہ ہوتا۔ شاہد تو پہلے بھی کم گو اور سنجیدہ رہتے تھے، لیکن بیٹے کی جدائی کی وجہ سے اب تو وہ بہت کم بات کرتے تھے۔ جب بھی میں انہیں دیکھتی وہ یا تو آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں مبتلا ہوتے یا فون پر گیم کھیل رہے ہوتے۔ انہی دنوں ایک بار دوبارہ مجھے ماں بننے کی خبر ملی۔ یہ جان کر میں بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے دن رات دعائیں کرنے لگی کہ میری گود میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے تاکہ میرے گھر میں بھی رونق لگ جائے۔ اماں جی کی یہ خواہش پوری ہو جائے کہ وہ اپنے پوتے کے ساتھ وقت گزاریں اور کھیلیں۔ اپنے بیٹے اذان کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مستقل طور پر میرا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا تھا۔ میری ڈاکٹر مجھے بار بار پرسکون رہنے کی ہدایت دیتی تاکہ میری صحت برقرار رہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری صحت خراب رہنے لگی تھی اور بلڈ پریشر ہائی رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے سے نوازا، لیکن بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی۔ بچہ تو دادی کی گود میں آ گیا تھا، لیکن میں ابھی تک ہاسپٹل میں ہی داخل تھی۔ اچانک سے ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے میرا جسم بہت زیادہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میری آنکھوں کی بینائی بہت حد تک متاثر ہو گئی تھی۔ اس دوران شاہد میرا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ میرا علاج جاری تھا، لیکن میری بینائی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں سہارے کے بغیر کچھ نہ کر سکتی تھی، چند قدم بھی نہ چل سکتی تھی۔ ڈھیر ساری دوائیاں دے کر ڈاکٹر نے مجھے گھر بھیج دیا تھا۔ مجھے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ گھر داخل ہوتے ہی مجھے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سنائی دی تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ لیکن یہ کیا، میں تو اپنے بیٹے کی شکل ہی نہ دیکھ سکتی تھی۔ اسے گود میں لے کر جی بھر کر پیار کیا اور آنکھیں کھول کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن بہت کم دکھائی دیتا تھا۔ میری بے چین روح کو قرار نہ آ رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری گود میں تھی، لیکن میں اسے دیکھ نہ سکتی تھی۔ اپنی اس بے بسی پر میں جی بھر کر روئی۔ یہ ہے تمہاری لالچ کا نتیجہ۔ آج تمہاری اولاد تمہاری گود میں ہے، لیکن تم اسے جی بھر کر دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جانے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ ہمارے بچوں کے نصیب میں جو ہوگا وہ انہیں ضرور ملے گا، لیکن تمہاری آنکھوں پر تو بہن کا بڑا گھر اور کاروبار کی لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تم نے اپنا لخت جگر لالچ میں آ کر دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسی سزا دی ہے کہ اب تم ساری زندگی اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترستی رہو گی۔ یہ تمہارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق تمہارے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا، لیکن شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آنسوؤں سے بھیگے ہوئے لہجے میں شاہد نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ اگر تم اپنی بہن کی خالی گود میں اپنا بیٹا ڈالتی صرف اس نیت سے کہ تمہاری بہن کا گھر آباد ہو جائے، اس کی تنہائی دور ہو جائے، تو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر عطا کرتا، لیکن تم تو لالچ میں آ گئی تھی۔ اماں نے بھی افسوس بھرے لہجے سے کہا۔ میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میں سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ صرف ایک بار میں جی بھر کر اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ میں اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن میری بے قراری پھر بھی ختم نہ ہو رہی تھی۔ آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بے چینی کو قرار میں بدل دے، مجھے سکون عطا فرمائے۔